اپنے مخالف کو تننے کے لیے سیدھی بات کرتے ہیں نا. وہ قاسم کے ابا کا ہم نام نہیں لے سکتے لیکن ہے تو یہ اسی کے لیے. قاسم کے ابا کے علاوہ اس میں آتا کوئی نہیں نا, کیونکہ سارے تو ایک حکومت کا حصہ ہے, تو ان میں تو نہیں کسی کو پکڑنا. لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کاشف بھائی, یہ جو آج یہ جو امینڈمنٹس کر رہے ہیں یہ پریزیڈنٹ بھی سیٹ کر رہے ہیں, اور یہ پریزیڈنٹ جب دوبارہ ریپیٹ ہوگا ان کے خلاف تو پھر اس وقت پھر چیخیں نکلیں گی. آج ہمارا فائدہ ہے اس لیے کر جاؤ, کل وکھاں گے. اب نیب کی آپ حالت دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ نیب از اے ٹول فار پولیٹیکل انجینئرنگ. اس کے ذریعے لوگوں کو پارٹیاں تبدیل کرائی جاتی ہیں, لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا ہے ان کی پولیٹیکل پوزیشنز کے اوپر. تو اب اس ایسی صورتحال میں, اور ہم یہ بات نہیں ریئلائز کر رہے کاشف بھائی کہ پاکستان میں کرپشن ایک ایشو ہے. پاکستان کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو رینکنگز ہیں وہ بدترین رینکنگز ہیں. چھوڑیں تو ہم نے ایز سوسائٹی بھی ہم نے کرپشن کو ٹیکل نہیں کرنا چاہتے نہیں ہیں. کرنا چاہتے ہیں. ایک سیٹ آف بیوروکریٹس آتے ہیں, یہ ڈاکٹر رضوان تھے, انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, جب جو ہی پتا چلتا ہے کہ حکومت بدلنے والی ہے اس کو چھٹی بھیجا جاتا ہے, ایک اور سیٹ آف بیوروکریٹس آتے ہیں اور وہ سب کو ٹھیک کرتے ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے کسی بڑے طاقتور آدمی نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا, دیز آر اوپن اینڈ شٹ کیسز. لیٹ می بی فیئر. آئی ڈونٹ نو کہ if I should be saying this or not, لیکن اس وقت بھی جو اسلام آباد کے اندر مخصوص جماعتیں اور کئی ایسی جماعتیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی گفتگو کے اندر شاید مذہب کا عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے, ان کے جو وزراء یہاں پر کر رہے ہیں, ہر بچے کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. اور پالیٹیشینز کے اوپر ایک ہائر رسپانسبلٹی ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے اس کی چابی ان کے پاس ہے. یہ سارا پارلیمان, اس کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ اسی لیے تصور آیا ہے. اور چیکس اینڈ بیلنس, اور پھر دوسروں کی ہم اپنی پارلیمان کے اندر آپ دیکھیں, ہم ایتھکس کمیٹی ہم نہیں بنا سکے. پارلیمان خود کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتی؟ پارلیمان کے ممبر اپنے کولیگز کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے کہ اگر انہوں نے کرپشن کیا؟ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. دنیا بھر میں ایتھکس کمیٹیز موجود ہیں پارلیمان کے اندر اس چیز کے اوپر. صاحب کتنے پروگرام ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے, کتنے پروگرام پاکستان میں ہو گئے؟ میرے خیال سے 22-23 پروگرام ہو چکے ہیں, لیکن اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا, ہم نے ٹھیک نہیں ہونا. نہیں, بالکل ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. جتنی غلطیاں یہ ملک کر رہا ہے, ہماری گورننس جو ہے وہ کمپلیٹلی انفیکٹو ہے, اور ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. چاہے وہ مطلب کوئی چھوٹا کام ہو یا کوئی بڑا کام ہو, چاہے وہ اگر پاپولیشن کنٹرول ہم سے نہیں ہوتی, بچے ہم نہیں پڑھا سکتے, سرکولر ڈیٹ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, پرائیویٹائزیشن ہم نہیں کر سکتے, لائن لاسز ہم نہیں کم کر سکتے. اب کوئی ایک چیز لے لیں نام, ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. تو جب حکومت ایک دم ناقص ہو چکی ہے حکمرانی, وہ کہتے ہیں چھوٹا بڑا کام اور یہ کرنا ہے اور ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. یار اس ملک میں الیکشن تو ہم کرا نہیں سکتے, آئین بھی ہم عمل کر نہیں سکتے. آج بھی آپ مجھے بتائیں الیکشن کب ہو رہا ہے؟ پتا آپ کو کسی ملک میں پتا آپ کو الیکشن کا اکنامک دیکھیں, آئین تو ہم وائلیٹ کر چکے. جہاں پر 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہاں پر نہیں ہوئے. تو آج اس کی وجہ سے, اس پریزیڈنٹ کی وجہ سے میں یہ سرٹینٹی کے ساتھ, وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ 12 اگست کو تاریخ اسمبلی کی میعاد مکمل ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد 60 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئین ہم پہلے وائلیٹ کر چکے ہیں. لیکن جو اکنامک سٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اکنامک سٹیبلٹی مجھے دنیا کا کوئی ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, سیاسی بحران ہو اور وہاں کی معیشت ٹھیک چل رہی ہو. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے سیاست کے اندر جو مداخلت ہے وہ ختم کرنی ہوگی. ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھنا ہوگا اور اس ملک کے اندر سیاست کو چلنے دینا ہوگا. اب ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنی, آپ جتنے مرضی دعوے کرتے ہیں. جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر گورنمنٹ ٹوٹ گئی, وہاں پہ بھی امریکہ نے رجیم چینج کنسپریسی کری اور حکومت کو گروا دیا اور نئی حکومت آئی. لیکن وہاں پہ مارا ماری نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ جو بھی پرائم منسٹر تھا وہ گھر چلا گیا, نیا پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویسے میں آپ کی تھیوری اگر مان لوں کہ اگر امریکہ آپ کی حکومت گرائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خاموشی سے گھر چلے جائیں. نہیں, امریکہ اگر آپ کی حکومت گرائے تو خاموشی سے گھر چلے جاؤ. میں آپ سے پورا, آپ نے کہا نا کہ امریکہ نے رجیم چینج کیا, میں نے تو کچھ نہیں کہا. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ہالینڈ میں گرائی ہے. ہالینڈ میں دیکھیں, انگلینڈ کے اندر 2 پرائم منسٹر امریکہ نے فارغ کروائے پچھلے سمر, جب ہمارے یہاں ایک پرائم منسٹر فارغ ہوا. ہالینڈ کے اندر ابھی ایک امریکہ نے رجیم چینج کنسپریسی کری ہے. تو مطلب یہ رجیم چینج کنسپریسی امریکہ بہت ممالک میں کراتا ہے, لیکن اس